मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अतीउल्लाह वर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तक़ीन الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله ومولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ اور کہنا مانو اللہ کا اور رسول کا تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور دوڑو مغفرت کی طرف، ایسی مغفرت کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، جو تیار کی گئی ہے متقین پرہیزگاروں کے لیے۔ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں، غمی میں، تنگ دستی میں، مالداری میں، تنگ دستی میں، اور غصے کو، غضب کو پی جاتے ہیں اور درگزر کرتے ہیں لوگوں سے، اور اللہ تبارک و تعالی محبت کرتے ہیں نیکیاں کرنے والوں سے۔ قرآن مقدس کی آپ حضرات سورہ آل عمران سن رہے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132 ہے اور 133 اور 134۔ اللہ رب العزت نے ان آیتوں سے پہلے جو پیغام، جو درس آپ کے سامنے اور آپ نے سنا تھا، وہ دوزخ سے بچنے والے اعمال کے بارے میں سنا تھا کہ ایمان والو مت کھاؤ سود کو دوگنا اور چوگنا کر کے، کیونکہ یہ چیزیں دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ دوزخ سے بچنے والے اعمال اللہ رب العزت نے پچھلے سبق میں بیان کیے تھے۔ آج کے سبق میں جنت میں جانے والے اعمال بیان کیے جا رہے ہیں، اور ایمان والے کے لیے دوزخ سے بچنا اور جنت کی طلب کرنا اور جنت کو پانا، یہ اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے ان اسباق سے کہ ہماری زندگی کے عین مقاصد بیان کیے جا رہے ہیں قرآن کریم کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلی آیت یہ بیان کی گئی وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کی اطاعت بعینہ یہ کتاب اللہ کی اطاعت ہے، یعنی اگر اللہ اپنی اطاعت، اپنے حکم کی فرما برداری کا حکم دیتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن کے مطابق تمہیں چلنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اللہ کا حکم ہے قرآن میں سب، اس کے علاوہ تو کوئی وحی نہیں کسی کے پاس آنے کی۔ پھر اس کے بعد والرسول فرمایا، پھر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تمہیں پھر حدیث اور میرا پیغمبر، یعنی جو کتاب کو سمجھانے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، اور تمہیں غلط اور صحیح اور اللہ کے حکم کی فرما برداری کے لیے جو طریقے انہوں نے بتائے ہیں اس کو پیغمبر اور رسول کہتے ہیں، اس کا حکم بھی مانو۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ ان آیتوں میں ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے اور رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے الگ الگ کیوں بیان کیے ہیں یہ دونوں حکم کہ اطیعوا اللہ والرسول؟ بس اللہ کہہ دیتے کہ اطیعوا اللہ، اللہ کا کہنا مانو، کیونکہ قرآن کریم کے اندر بھی یہ ارشاد ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرے گا پس تحقیق کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ قرآن کی آیت ہے۔ تو جب رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے تو بس ایک بیان کر دیتے، الگ الگ بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ حضرات مفسرین نے اس کا جواب دیا ہے اور ایک راز بتلایا ہے۔ راز یہ ہے کہ دیکھیے اللہ کی اطاعت
बात सही है कि अल्लाह की इताअत रसूल की इताअत, क्योंकि कुरान करीम की आयत है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, कि रसूल जो भी तुम्हें बताते हैं वो वही होती है, अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है, अपनी तरफ से कुछ नहीं बताते। वमा यंतिकु अनिल हवा, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते हैं। इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, जो वही की जाती है वो तुम्हारे सामने नकल कर देते हैं। रसूल का काम ये। लेकिन राज ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम को समझाने के लिए अल्लाह ने अपनी किताब नाजिल फरमाई। अब इस किताब को अरबी में नाजिल फरमाया और अरब में उतारा, और अरब के लोग इसके लुग़वी माने से वाकिफ से, क्योंकि अरबी जबान है, उनकी अपनी जबान समझते थे वो। लेकिन अब अरबी जबान के लुग़वी माने तो समझते थे, लेकिन उन लुग़वी माने की तफसील कौन बताएगा? उसके लिए जरूरत थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कोई पैगंबर को भेजे और वो बताए। मिसाल के तौर पर दुनिया के अंदर कंपनियां कोई मशीन बना रही है और उस मशीन के लिए किताब भी भेज रही है, लेकिन किताब से आप उस मशीन को नहीं चला सकते हैं। उस किताब को समझाने के लिए कंपनी का आदमी आएगा, वो आपको बताएगा, और जब आपको समझाकर चला जाएगा तो फिर आपकी वो किताब भी समझ में आ जाएगी। समझ में आ रही बात? इसी तरीके से कुरान तो अल्लाह ने नाजिल फरमा दिया, लेकिन कुरान में यह हुक्म नहीं है कि ये हुक्म तो है कि 5 वक्त की नमाज है, लेकिन नमाज कैसे पढ़ोगे आप? कहीं भी कुरान में लिखा हुआ नहीं है कि कितनी रकात ज़ोहर में और कितनी रकात फजर में और कितनी रकात मगरिब में और ईशा में कितनी, कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ नमाज का जिक्र है। कैसे पढ़ते आप? ऐसे ही ज़कात का हुक्म तो नाज़िल फरमाया, अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, ज़कात दो, लेकिन ज़कात कितनी दे, कौन दे, किसको दे, ये तफसील कौन बताएगा? ऐसे ही रोजे रखो, 1 महीने के रोजे रखो, लेकिन रोजे कैसे रखने हैं? यानी सारी चीजों को, इस कुरान के एक एक लफ्ज को समझाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने पैगंबर लाडले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। इसलिए उनकी भी जरूरत थी, किताब की भी जरूरत थी, इसलिए अलग अलग बयान कर दिया कि अल्लाह का हुक्म मानो, और अल्लाह का हुक्म कैसे मानना? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर। भाई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक जुज तो क्या है? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और एक जुज क्या है? मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अल्लाह की इबादत कैसे करोगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर। अल्लाह के हुक्म को कैसे मानोगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर। जो अल्लाह के हुक्मों को नबी के तरीके पर अदा करेगा, अल्लाह उसको दुनिया में राहत, इज्जत, अल्लाह उसको बाद मरने के जन्नत अता फरमाएंगे। तो इसलिए वह अतीउल्लाह व रसूल, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम की इन आयतों में नाजिल फरमाया, जब आप अल्लाह की इताअत करोगे, जब आप कुरान को पढ़ोगे, कुरान की तिलावत करोगे और कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर आप जिंदगी गुजारोगे, तो फिर क्या होगा? लअल्लकुम तुरहमून, तुम्हारे ऊपर फिर अल्लाह रहमत बरसाएंगे, तुम्हारे ऊपर रहम करेंगे। आज अल्लाह का रहम हमारे ऊपर क्यों नहीं है? इसलिए कि ना हम सही तरीके से अल्लाह के हुक्मों को अदा कर रहे हैं और ना हम नबी के तरीके को मान रहे हैं। अपनी मनचाही जिंदगी गुजर रही है। जिंदगी में 1-2 हुक्म मान लिए, बस नमाज पढ़ रहे तो नमाज पढ़ रहे हैं। ये तो जिंदगी में अल्लाह का एक हुक्म है। अल्लाह का हुक्म तो ये कि तुम नशे से बचो, ये भी अल्लाह का हुक्म है। तुम शराब से बचो, तुम जिना से बचो, तुम गाली देने से बचो, ये सारे अल्लाह के हुक्म है। तुम अल्लाह का डर इख्तियार करो, ये सारे अल्लाह के हुक्म है। लेकिन हम नमाज पढ़ लेते हैं और समझते हैं कि अल्लाह के हमसे ने सारे हुक्म अदा कर दिए। ये तो अल्लाह के हुक्मों का एक जुज है। तो इसलिए वातिउल्लाह व रसूल, और इताअत करो अल्लाह की व रसूला, और रसूल की। देखो निजात और 100% कामयाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में, 100%, 100%। और गैरुल्लाह के तरीके में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हट करके अगर तुम कोई सा भी तरीका इख्तियार करोगे, चाहे तुम्हारी नजर में कितना अहम है और कितना भी कीमती है, वो नाकामी का रास्ता है। ये आपको बार बार समझाया जा रहा है, रोजाना समझाया जा रहा है। कुरान भी आपको आज यही कह रहा है। और आपने वो हदीस भी सुनी होगी, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इरशाद फरमाया, मेरे सारे उम्मती जन्नत में जाएंगे मगर वो कि जिसने इनकार कर दिया। साहबा कहने लगे, या रसूलल्लाह, जन्नत में जाने से कौन इनकार कर सकता है? भाई हम इतने सारे बैठे हुए हैं, हमें से कोई ऐसा है जो जन्नत में जाने से इनकार करता हो? कोई भी नहीं। तो साहबा कहने लगे, या रसूलल्लाह, जन्नत में जाने से भी कोई इनकार करेगा? क्या बात कह रहे हैं आप? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत में जाएगा, और जो मेरे तरीके के खिलाफ जिंदगी गुजारेगा वो जन्नत में जाने से इनकार कर रहा है। जो दाढ़ी कटा रहा है वो जन्नत में जाने से इनकार कर रहा है। जो नमाज छोड़ रहा है जन्नत में जाने से इनकार कर रहा है।
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہٹ کر کے زندگی گزار رہا ہے، یہ سمجھ لو کہ وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے. تو اس لیے فرمایا لعلکم ترحمون، اگر اللہ تمہارے اوپر رحم کرے، تم اللہ کی رحمت کو کھینچنا چاہتے ہو، تو پھر رسول اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آنا ہوگا، ان کے قدموں میں آنا ہوگا، ان کی جوتیوں میں آنا ہوگا، تمہیں پھر سے پیچھے آنا ہوگا. آج ہم آگے بڑھے جا رہے ہیں، لیکن آنا ہوگا وہی 1450 سال پہلے والی روایتوں پر، انہی طریقوں پر آنا ہوگا اگر کامیاب ہونا ہے. آج نہ ہماری خوشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے، نہ آج ہماری غمی، نہ ہمارے پہننا نہ اوڑھنا. ایسا لگتا ہے کہ مسلمان قوم کا کوئی رہبر ہی نہیں ہے. اگر آج ہم اپنے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، اپنی بہنوں کو دیکھتے ہیں، اپنے پورے ماحول کو اگر دیکھتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے مسلمانوں کا کوئی رہبر ہے ہی نہیں، نہ کوئی آیا ہے. حالانکہ ہمارے مذہب میں تہذیب ہے، ہر مذہب میں تہذیب ہے، تو ہمارا بھی تو مذہب ہے. مذہب کے تو معنی تہذیب کہتے ہیں، ہمارے اس میں بھی تہذیب ہے، لیکن کوئی تہذیب نہیں. نہ کھانے کا پتہ ہے، نہ پینے کا پتہ ہے، نہ اٹھنے کا پتہ ہے، نہ سونے کا پتہ ہے. آج ہمارے گھروں میں نہ ہمیں یہ پتہ ہے کس کی عبادت کرنی چاہیے، کس سے بچنا چاہیے، کیا کن چیزوں کو اختیار کرے، کن چیزوں کو نہیں اختیار کرے، کوئی پتہ نہیں. آج بس جو زندگی میں آیا، جو چاہا کر رہے ہیں، کھڑے ہو کر کھانا کھلا رہے ہیں جانوروں کی طرح. چلو بہت ساری رسومات تھی، چلو ان کو چھوڑیے، لیکن جو ولیمہ، جو سنت طریقے سے ولیمہ، عقیقہ، نکاح کی اس تقریب میں، جو نکاح ایک عبادت ہے جس کو آدھا ایمان بتایا ہے، اس کی تقریب میں کھڑے ہو کر کھانا کھلایا جا رہا ہے. وہ نکاح کیسے کامیاب ہو سکتا ہے جس نکاح کے اندر اس طریقے سے ہوگا؟ جس نکاح کی نسبت ایسی تقریب سے جڑی ہوئی ہو، جس میں سنت کے خلاف کام ہو رہا ہو. بھائی ہم جو علماء ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہیں بٹھائی تو رہے ہیں بیٹھو، اور تم کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں جی ہم کھڑے ہیں. اب یہ بتاؤ، تم گھروں میں اگر کسی کے گھر یہ کہہ دو کہ کھڑا ہو جا، کیسا لگے گا؟ اور اگر آپ کو کہ بیٹھیے بھائی، بیٹھ جائیے، کرسی رکھی ہوئی ہے، کھاٹ رکھی ہوئی، بیٹھیے، کتنا اچھا لگتا ہے. تو کھانے کے لیے صرف یہی تو کہا جا رہا ہے، بیٹھ کر کھائیے، سلیقے سے کھائیے. لیکن آج عالموں کو اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو ایسے آنکھ پھاڑ کر دیکھتے ہیں، کیا طریقہ بتا رہے ہیں بیٹھ کر کھانا؟ ہم بیٹھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ. اب دیکھو بات کس کی صحیح ہے، تم خود ہی اپنے دل میں سمجھو. بھائی ہمارا کام کیا ہے؟ بیٹھ جاؤ، اور تم کیا کہہ رہے ہو؟ کھڑے ہو جاؤ. تو تم صحیح ہے، ہم صحیح ہے؟ جو آدمی کہہ رہا ہو مہمانوں کو کھڑے ہو جا، تو وہ صحیح ہے یا کہ بیٹھ جا؟ یہ خود فیصلہ کر سکتے ہیں آپ اپنے مہمانوں کے ساتھ. کیا بدتمیزی آج ہماری چل رہی ہے، اور کیا تمیز ہونی چاہیے تھی. ہم اپنے مذہب سے کتنے دور چلے گئے. تو اس لیے اللہ کی رحمتیں نہیں، لعلکم ترحمون نہیں ہو رہا ہے. اور اللہ کی رحمتیں پانی ہے دنیا اور آخرت میں، تو پھر تمہیں اطیعوا اللہ والرسول پر آنا ہوگا. قرآن کا پیغام ہے. اور جب تم یہ چیزیں اختیار کر لو گے، وسارعوا الی مغفرۃ، پھر اللہ رب العزت کی مغفرت کی طرف دوڑو. اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، سمجھ لو کہ آپ مغفرت کی طرف دوڑ کر آ گئے. کہاں آ گئے؟ مغفرت کی طرف دوڑ کر، اور اس جنت کی طرف آ گئے ہیں آپ. اللہ اور اس کے رسول کی مانتے 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 کہاں آ گئے ہیں؟ ایسی جنت میں جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر. یہ پیغام ہے قرآن کا. ہمارا قبلہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ صفات ہوں، وہ کمالات ہوں، وہ طریقے ہوں جو ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیے ہیں. تو اسی کو فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ، اور دوڑو اس مغفرت کی طرف، من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے ہے. یعنی جب تم اطیعوا اللہ اور رسول پر آ جاؤ گے تو تمہارے اوپر رحم ہوگا، اور جب رحم ہوگا تو پھر مغفرت ہوگی. اور جب مغفرت ہوگی تو پھر کیا ملے گی؟ وجنۃ عرضها والسماوات والارض، پھر تمہیں کیا ملے گا؟ ایسی جنت ملے گی جس کی چوڑائی زمین اور آسمان. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ جنت کی چوڑائی، کسی نے پوچھا کہ جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہمیں معلوم نہیں ہو رہا کس طرح ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ ساتوں آسمان کو برابر برابر جوڑ دیا جائے، اور ساتوں زمین کو برابر برابر جوڑ دیا جائے، جیسے کپڑا ایک دوسرے میں جوڑتے ہیں نا، اس طریقے سے جوڑ کر کے. اب کتنا چوڑا ہوگا وہ کپڑا، یعنی زمین اور آسمان کتنا بڑا ہے، اب انہیں سب کو جوڑ دیا جائے، اتنی چوڑی جنت ہوگی. اب جب اتنی چوڑی جنت ہے تو لمبائی خود بخود سمجھ لیجیے. بس لمبائی ہمارے اوپر چھوڑ دی گئی کہ تم خود سمجھ لینا. اور یہ بات اللہ رب العزت نے کیوں فرمائی السماوات والارض؟ کیونکہ انسان صرف زمین اور آسمان کی چوڑائی کو سمجھ سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چوڑائی کو نہ سمجھ. اس سے بڑی چوڑائی اور کوئی اس کے دماغ میں آ ہی نہیں سکتی ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان کی چوڑائی کو بیان کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسند احمد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا خط ہرقل بادشاہ کے پاس بھیجا
تو اس نے اعتراض کیا. اس نے اعتراض یہ کیا, جو صحابی خط لے کر پہنچے تھے, جو قاصد تھے, کہ یہ پوچھ کر بتاؤ اپنے پیغمبر سے کہ جو پیغمبر ہمیں جنت کی طرف دعوت دے رہا ہے اور اس کی چوڑائی کہہ رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کے برابر ہے اس کی چوڑائی, تو پھر مجھے یہ پوچھ کر بتاؤ کہ دوزخ کہاں گئی؟ جس دوزخ سے تم ہمیں ڈراتے ہیں وہ دوزخ کہاں ہے؟ بھئی زمین اور آسمان کے برابر تو ہو گئی جنت, تو دوزخ کہاں گئی؟ تو جب وہ قاصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اسے کہو کہ جب رات آتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے؟ اس سے پوچھو کہ جب رات آتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے, اور جب دن آتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے؟ اس نے کہا یہ تو اللہ کی مرضی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دوزخ بھی اللہ کی مرضی کے اوپر کہاں رکھی ہوئی ہے, دوزخ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق کہاں ہے وہ. تو اس لیے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, اور دوڑو مغفرت کی طرف, سبقت کرو من ربکم, جو تمہارے رب کی طرف سے ہے, وجنت, اور ایسی جنت کی طرف, عرضھا, جس کا عرض, جس کی چوڑائی, السماوات والارض, آسمان اور زمین ہے. اب آسمان زمین آپ کو سمجھ میں آ گئی, برابر برابر ساتوں آسمان, کتنا بڑا آسمان ہے اس کو پھر اوپر والا آسمان اس کے برابر میں جوڑو, پھر تو ساتوں آسمان برابر جوڑ کر کتنا بڑا, پھر زمین بھی جوڑنی ہے, صحیح کتنی بڑی جنت ہے. اس لیے کہتے ہیں نا, ایک رائی کے دانے کے برابر اگر آپ تم ایمان بچا کر لے گئے تو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیں گے, اللہ وعدہ کرتے ہیں. اور رائی کے دانے کے برابر ایمان کب بچے گا؟ جب آپ اطیع اللہ والرسول پر آؤ گے تب بچے گا یہ. فرمایا اعدت للمتقین, اب وہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ متقین کے لیے. شروع میں کیا آیا تھا قرآن میں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, وہاں بھی یہ ذکر تھا شروع میں. اور یہاں قرآن کریم میں بھی سارے اعمال کا دار و مدار وہ اطیع اللہ والرسول ہے. جتنے اعمال آپ کرو گے اسی دائرے میں رہنا پڑے گا, اللہ اور اس کے رسول. اس سے باہر جاؤ گے تو وہ اعمال قبول ہی نہیں ہوں گے. اللہ کے حکموں کو انہی اعمال, اسی دائرے میں رہنا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 63 سالہ زندگی ہے, اسی زندگی کے جو معمولات ہے انہی زندگیوں پر سب یہ اعمال اللہ کا حکم ملیں گے. متقین کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا رسول اللہ تقوی کہاں ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی دل میں ہوتا ہے. یہاں دل میں کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. حدیث میں ہے نا, جب دل جو ہے نا, دل قلب بگڑ جاتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء بگڑ جاتے ہیں. دل کے اندر جو رگیں ہیں نا, خون کی, جو آپ کے ہاتھوں میں, آپ کی آنکھوں میں, آپ کے سارے کہیں پھیل رہی ہے, ایک رگ بھی اگر کٹ گئی, جس کا تعلق دل سے کٹ گیا, سمجھو کہ وہ چیز ختم. آپ کا ہاتھ کا اگر تعلق دل سے کٹ گیا نا تو یہ ہاتھ ختم ہے, آپ اسے اٹھا نہیں سکتے, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اس سے. جس پاؤں کی رگ کا تعلق دل سے ہے, اگر وہ کٹ گیا وہی پاؤں ختم ہو جائے گا آپ کا. بدن کے جتنے آپ کے پارٹ ہیں, ان پارٹوں کا سب کا حصہ دل سے ہے. تو تقوی کہاں ہونا چاہیے؟ دل میں. جب دل میں تقوی ہوگا تو پھر سارے آپ کے ہاتھوں میں ڈر ہوگا, آپ کی آنکھوں میں ڈر ہوگا. تقوی پھر آپ کے سارے کہیں نظر آئے. تقوی آپ کے, اور تقوی ایک چیز کیا ہے؟ تقوی ہے حرام چیزوں سے بچنے کا نام تقوی ہے. اب ہمارا حرام چیز کیا ہے؟ ایک آدمی شراب پی رہا ہے, نشہ کر رہا ہے روزانہ, اگر اس کے سامنے خنزیر کاٹ کر رکھ دیا جائے بھون کر کے, اور اس کے دیکھ خنزیر ہے, توبہ توبہ توبہ, حرام کھلا رہا ہے. اور اگر اس کے سامنے مرغی مری ہوئی رکھے, مرغی جو ہے نا مری ہوئی, یہ مری ہوئی مرغی ہے, توبہ توبہ توبہ, حرام, یہ نہیں کھانا. حالانکہ وہ خود شراب پی رہا ہے, وہ بھی اتنی حرام ہے جتنی مری ہوئی مرغی حرام ہے. جتنا خنزیر سور حرام ہے اتنی ہی وہ شراب حرام ہے جو نشہ کر رہا ہے. لیکن ایک چیز کو حرام کہہ رہا ہے اور ایک چیز کو, اس سے پتہ یہ چلا کہ آج ہمارا ماحول یہ ہے کہ جس ناجائز کام کو, جس گناہ کو ہم کر رہے ہیں, اس گناہ کا احساس ہی ختم ہو گیا. احساس ہی دل سے, یہ تقوی نہیں ہے. ہر حرام چیز کا احساس دل میں ہو کہ ہم, یہ چیز حرام ہے, یہ چیز ناجائز ہے, اس کا نام تقوی ہے. اور اللہ سے پھر اس چیز سے بچنا. اور جب آپ ان چیزوں سے بچو گے تو پھر اللہ رب العزت آپ کے لیے دنیا میں بھی راستے کھولیں گے اور آخرت کے لیے بھی راستے کھولیں گے. آج ہمارے اندر یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے. تقوی نہیں, آج جو کام کر رہے ہیں شرمائی کر رہے ہیں, اللہ کا ڈر نہیں ہے ہمارے اندر. اللہ ہم سب کو اپنا ڈر, اپنا خوف نصیب فرمائے. اور اعمال وہی قبول ہوں گے جو اللہ کے ڈر سے کیے جائیں گے, اللہ کے لیے کیے جائیں گے. بہت سے لوگوں کہہ دیا جائے کہ میاں آپ حرام کام کر رہے ہو, کہ نہیں حرام تو نہیں ہے, میرا دل تو ٹھیک ہے, میرا دل تو ٹھیک ہے, یہ کوئی حرام تھوڑا ہی ہے, دل ٹھیک ہونا چاہیے. اور پھر کیا دلیل دیتے ہیں, انما الاعمال بالنیات, کہ نیت جو ہے وہ دل سے ہوتی ہے. ہماری نیت ہی نہیں ہے, کام غلط کر رہے ہیں ہم, کیسے غلط ہوگا پھر؟ نہیں بھائی, ایسا نہیں ہے, نہیں ایسا نہیں ہے. جو آپ کا دل, جو حرام اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, ان تمام چیزوں سے بچنا ہے, ان تمام چیزوں سے بچنا ہے. اس کا نام تقوی ہے. اور ساری عبادات کا مغز تقوی ہی ہے. اس لیے فرمایا وہ عدت للمتقین, جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ پرہیزگاروں کے لیے, ڈرنے والوں کے لیے, اللہ کا خوف کھانے کے لیے.
انشاءاللہ اگلا جو بیان ہوگا، اگلی جو تفسیر ہوگی، اس میں متقین کی صفات اور جنت میں جانے والوں کی صفات بیان کی جائے گی کہ ان کے اندر کیا کمالات ہونے چاہیے، کیا صفات ہونی چاہیے. انشاءاللہ اگلی تفسیر میں آپ کے سامنے بات آئے گی. اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب